اس میں جس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور کچھ بات اور کوئی بات صراحت سے بھی فرمائی گئی ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں 2-3 باتیں اسی کے حوالے سے مزید کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ کی کامیابی اور فلاح کے لیے جو بنیادی شرط رکھی گئی ہے وہ 2 ہیں۔ ایک چیز تو وہ ہے جس کا تعلق عام افراد امت سے ہے اور اسی کا تعلق پوری امت سے بھی ہے، اور دوسرا ہے جو اجتماعی زندگی کے حوالے سے پوری امت سے جس کا تعلق ہے۔ پہلی بات سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی فرد یا امت کا کوئی گروہ بھی اس وقت تک نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب تک اس کے پاس ایمان اور عمل کی پونجی نہ ہو۔ اگر ایمان میں کمزوری ہو، یعنی وہ بجائے توحید کو ماننے کے شرک کی باتیں کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بجا نہ لائے، آپ کی پوری طرح فرما برداری نہ کرے، آپ کی اطاعت کا زبان سے منہ سے نام تو لے لیکن حقیقت میں حضور کے اطاعت گزار نہ ہو، آپ کو نبی مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے، کسی اور کی طرف بھی منہ اٹھائے، کسی اور کی طرف بھی دیکھے، ایسا آدمی ظاہر ہے ایمان میں کمزور ہے، اور ایسا آدمی کے اعمال چاہے کتنے اچھے بھی ہوں اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی وہ چاہے اپنے آپ کو اللہ کا ولی کیوں نہ سمجھے، لیکن اگر اس کے اعتقادات میں خرابی ہے تو اللہ کے یہاں اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اپنے تئیں اعتقاد کے اعتبار سے تو بہت مخلص ہو، وہ اللہ کو بھی ایک مانتا ہو، اس کی تمام صفات سمیت اس کے حقوق کو بھی تسلیم کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو، آپ کی تمام حیثیتوں کو تسلیم کرتا ہو، لیکن اس کا عمل شریعت کے مطابق نہ ہو۔ وہ یہ جانتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شریعت نازل ہوئی ہے اور پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور یا وہ تحریف کا شکار ہو گئی ہیں، ان پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سے شاید اس گزشتہ سے پیوستہ کسی نشست میں نے یہ بات عرض کی تھی، ہو سکتا کہیں اور کہیں ہو، مجھے یاد نہیں ہے، کہ حضرت عمر فاروق کو کہیں سے تورات کے چند اوراق ملے تھے اور انہوں نے بغیر اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر فرط مسرت سے، یعنی خوشی کے مارے آپ کے سامنے پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو سن کر حضور بہت خوش ہوں گے، اس لیے کہ تورات بھی تو اللہ کی نازل کردہ کتاب رہی، لیکن صدیق اکبر کی اچانک نگاہ پڑی تو انہیں دیکھا کہ حضور کا چہرہ تو غصے سے تمتما رہا، سرخ ہو رہا۔ حضور کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور آپ کی بات رگیں پھڑکتی تھیں، اس سے اندازہ ہو جاتا صحابہ کا حضور کا غصہ کس عالم میں۔ تو صدیق اکبر نے جب دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، انہیں حضرت عمر فاروق کو توجہ دلائی تو انہوں نے بھی معذرت کی اور معافی چاہی اور یہ پوچھا کہ حضور یہ میں نہیں جان سکا کہ حضور ناراض کس بات پہ ہوئے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے عمر، کیا میرے آ جانے کے بعد اور اللہ کی شریعت کے نازل ہو جانے کے بعد تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کسی اور رہنمائی کو بھی دیکھو گے؟ کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری پیروی کرنے اور میرے اتباع کے سوا چارہ نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا اور حضور کے احکام کو بجا لانا، آپ کی رہنمائی کو قبول کرنا اور پھر کسی ہر طرف سے کٹ کر حضور کا ہو رہنا، یہ ایک لازمی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بے شک اس کے اعتقادات کتنے بھی اچھے ہوں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی مانتا ہو، لیکن اگر اس کا عمل اس شریعت کے مطابق نہیں ہے، حضرت کے ارشادات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ظاہر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں فرد کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے اور اجتماعی کامیابی کی بھی یہی ضمانت ہے، لیکن اجتماعی کامیابی کی ایک اور شرط بھی ہے، وہ صرف یہی نہیں ہے، یہ 2 باتیں تو بنیادی ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ اگر امت کے درمیان کامل اتفاق اور اتحاد نہ ہو، یہ باہم کسی کا منہ اس طرف ہے، کسی کا منہ اس طرف، کوئی اپنی خواہشات کے لیے لڑ رہا ہے اور کوئی اپنے اعتقادات کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، چاہے ملکوں میں آپس میں یہ تقسیم ہو جائے، چاہے افراد میں آپس میں تقسیم ہو جائے، یا کسی ملک کے رہنے والوں میں تقسیم ہو جائے،
تو ان کا جب بھی کسی سے مقابلہ ہوگا اللہ کبھی ان کی مدد نہیں فرمائے گا۔ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی روس کے مقابلے میں، اور اس وقت اکٹھے تھے۔ جب وہ باہمی خانہ جنگی کا شکار ہو گئے اور ان میں اختلاف بڑھ گیا، حتیٰ کہ ان میں بہت بڑی تعداد منافقین کی پیدا ہو گئی، اور جو پرانے مخلص لوگ تھے وہ کٹ کر ان سے الگ ہو گئے، تو پھر اللہ نے اپنی تائید نصرت کا ہاتھ کھینچ لیا۔ اب دیکھو نا، وہی لوگ تھے جو ایک ایک کر کے چن چن کے کل بھی مارے گئے، آج بھی مارے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر نفاق راستہ بنا گیا ہے، ان میں منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، ان میں بہت بڑی تفریق پیدا ہو گئی ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، خانہ جنگی کا شکار ہیں، اور کسی ایک نقطے پر جمع نہیں ہوتے، اور لوگوں نے کوششیں بھی کی کہ وہ کسی ایک نقطے پر جمع ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو جب بھی امت میں کبھی اس طرح کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو یقین جانو پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، مسلمانوں کی اللہ نے کبھی مدد نہیں فرمائی۔ جنگ بدر میں دیکھ لو، ایک مسلمان تھوڑے تھے لیکن یکجان تھے، ان کا کلمہ ایک تھا، ان کا پیغمبر ایک تھا، ان کی رہنمائی ایک تھی، ہر چیز ایک تھی، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جب ہم جنگ احد کو دیکھتے ہیں 3 سال بعد جو ہوئی ہے، اس وقت مسلمان کی تعداد 313 تھی، آج تو 1000 بلکہ بعد میں 700 رہ گئی، تو اس کا مطلب اس سے 3 گنی تعداد تھی، یا کم اس کا دگنی تو ضرور تھی۔ لیکن اس وقت اللہ نے مدد نہیں فرمائی، شروع میں مدد فرمائی، یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے، لیکن جب اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا اور وہ دنیا کی محبت کے پیچھے پڑ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کے پورے کرنے میں لگ گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کل تک شاید کامیاب و کامران رہے تھے، آج وہ ان میں سے 70 آدمی مارے گئے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے، اور قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں، اس کے بعد سورہ نساء میں جو تبصرے کیے ہیں اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کیا، لیکن جب تم نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی اور تم دنیا کی محبت میں ڈوب گئے، تم نے دیکھا کہ مارے غنیمت مل رہا ہے اور تم بھول گئے بالکل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا تھا، جن لوگوں کو 50 آدمیوں کو بٹھایا ایک پہاڑ پر، کہا چاہ رہے ہماری بوٹیاں کیوں نہ نوچ لی جائیں، کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں اترنا۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ ماری غنیمت اٹھی جا رہی ہے، انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی، صرف 7 آدمی باقی رہ گئے جو شہید ہوئے اور باقی سب نیچے اتر گئے۔ تو اللہ نے اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر ان میں 70 آدمی، وہاں 70 آدمی ان کے مارے گئے تھے، اب 70 آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں تو سب کے مسلمانوں نے اسے سبق سیکھا ہے، حتیٰ کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی اللہ نے ہمیشہ ان کو غالب اور کامران کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، اللہ کو تسلیم کرنے میں بالکل یکجان تھے، اور دین کی نشر و اشاعت، دین کی بالادستی، یہی ان کا اصل مقصود تھا۔ اس کے نہ ان کی خواہشات تھی، نہ ان کے پاس کچھ اور تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا اور ہر موقع پر کامیاب کیا۔ جب یہ لوگ اندلس میں داخل ہوئے ہیں، ان کی تعداد صرف 7000 تھی۔ عرب میں جو اب سعودی عرب ہے، اس میں ترکوں کی حکومت تھی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، ان کو اکسایا گیا اور شریف مکہ کو وہاں مجبور کیا گیا، بلکہ اکسایا گیا اور اس کے 2 بیٹوں کو شام اور عراق کی حکومت دینے کا وعدہ دے کر ان سے غداری کروائی گئی۔ وہی سے شیخ الہند مولانا محمود رشید کو گرفتار کیا گیا، جن کو 4 سال مالٹا کے جزیرے میں قید رکھا گیا۔ یہ جن مولویوں کو اٹھتے بیٹھتے تم گالیاں دیتے ہو نا، یہ مولوی قید رکھے گئے وہاں، یعنی شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ان کے دونوں شاگرد مولانا حسین المدنی اور ساتھ ان کے مولانا عزیر گل، یہ دونوں وہاں قید رہے اور 4 سال تک ان کو قید رکھا گیا۔ اور ان کے صبر کا عالم یہ تھا کہ جب اس کے رہا ہونے کے بعد 6 سے 6 مہینے کے بعد وہ انتقال کر گئے، لیکن جب ان کو غسل دینے کے لیے پھٹے پہ لٹایا گیا تو اس وقت دیکھا گیا کہ وہ ان کو سلاخیں گرم کر کے ان کا جسم داغتے رہے، لیکن انہیں اپنے شاگردوں تک کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ یہ ان پر قیامت گزری ہے۔ جب وہ رہا گئے تو ہڈیوں کا پنجر تھے، لیکن ان کی وسعت ظرف کا عالم یہ تھا کہ علی گڑھ میں تشریف لائے اور کہا کہ وہ درد جیسے میری ہڈیاں پگھلتی جا رہی ہیں، میں ان کے درد کے شناسہ زیادہ تر ان اداروں میں دیکھتا ہوں بجائے دینی اداروں کے، میں اگر زندہ رہا تو ان دونوں کو اکٹھا کر دوں گا۔
لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے، کیونکہ ایسا ہماگیر قسم کا آدمی نہ رہا جو دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کر سکتا۔ لیکن اس سے آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اصل تاریخ کیا تھی، اصل ہم کن لوگوں کے پیچھے تھے، اور آج ہم کن لوگوں کے پیچھے۔ 200 سال تک یعنی جن لوگوں نے جاگیروں کے مان اٹھائے ہیں نا اور جاگیروں کے عیش کیے ہیں، وہ صرف ان کا ایک ہی ان کا کرائٹیریا تھا کہ اگر وہ انگریز کو خوشامد کرتے ہوئے اور اپنی وفاداری کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے تو ان کو جاگیر مل جاتی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شوری کشمیری مرحوم وہ سرگودے گئے، اور یہ خضر حجاز اور ٹوانی یہ سارے وہیں کے تھے، اور جن کو جاگیریں ملی تھی انگریزوں کے زمانے میں۔ وہاں ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ آغا صاحب عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے مشرقی پاکستان کی ترانہ لکھا، آپ نے سیالکوٹ کی ترانہ لکھا، اور وہ آج تک ٹی وی پر ادھر پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا جو سرگودا ہے، یہاں ایم عالم نے ایک جست میں اور ایک کوشش میں 5 جہاز گرائے، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ ہمارے ایئرپورٹ سے اڑے، تو آپ نے ہمارے لیے کوئی ترانہ نہیں لکھا۔ تو آغا تھا نا، وہ کہنے لگا تم پہلے تو جو کر چکے ہو اس کی تو تلافی کر لو۔ یہ ملک کی زنجیریں کس طرح کسی ہیں تمہارے ٹوانوں نے، اور آخری ان میں سے خضر حجاز تھا جو پاکستان بننے نہیں دیتا تھا، اور قائد اعظم کی تو میں ہوئی اس کے ساتھ جب وہ یہاں کی وزارت اس نے کام کی ہوئی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو یہ نواب آف کارا باغ، یہ کیا مصیبت ہے۔ یہ بڑے بڑے پیر جن کو وہاں لیجسلیٹو کونسل میں گدی میں یعنی کرسی ملا کر، یہ کیا شے تھے۔ ظفر علی خان نے اسے ٹھیک کہا تھا کہ توسا بھی ہے شریف، علی پور بھی شریف ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ حافظ جماعت علی شاہ جنہوں نے 120 سال کی عمر پائی ہے، یہ سارے وڈیروں کی کے پیر تھے، ان میں کوئی غریب آدمی نہیں جاتا تھا، اور وہ لوگ تھے جو انگریز کی خوشامد کرتے تھے۔ یعنی عید کے دن یہ سارے جاگیردار اکٹھے ہو کر یہاں لاہور آتے، جو گورنر یہاں رہتا تھا، وہاں ایک صاحبان لگا ہوتا، اس کے نیچے آ کر بیٹھے رہتے بیچارے، انتظار کرتے کہ کب ہماری عید مبارک قبول کریں گے گورنر صاحب۔ گورنر صاحب 12 بجے قریب سوئے اٹھتے اور آ کر اپنے اے ڈی سی سے کہتے کہ جا کر وہ جو باہر بیٹھے ہوئے نا ان سب کو کہہ دو ہم نے تمہارا عید مبارک قبول کر لیا۔ چنانچہ بیچارے ڈالیاں لے کے جو آئے ہوئے تھے وہ ان کے پاس بھیج دیتے، اور جو اور تحائف لے کے آئے ان کے پاس بھیجتے، اور نیچے جھکتے ہوئے اور پیچھا بھی نہیں کرتے بلکہ پچھلی ٹانگوں پر چلتے ہوئے باہر نکل جاتے تھے گورنر ہاؤس۔ یہ تو ان کا حال تھا۔ اور کل کو جب ملک آزاد ہوا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں فیروز خان نون کیا مصیبت کیا تھا آخر جو ہمارا وزیر اعظم رہا۔ سکندر حجاز کا بیٹا جس کے نام پر مسلم لیگ میں شوکت اسلام کے نعرے لگتے تھے، اسی کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے مسلم لیگ والوں نے جو ملک بنایا تھا وہ تو صرف ہماری معاشی ضرورت تھی، ورنہ کس آدمی نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں اسلام لائیں گے۔ یہ معاشرہ شوکت حجاز کا حال تھا، اور اس کا باپ سکندر حجاز وہ پورے پنجاب کا وزیر اعظم تھا۔ اور میں کل یہ امرتسر کی یادیں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں باقاعدہ قلعہ بنایا گیا تھا، اور وہ برمایا تھا اکالی دل والوں نے۔ یہ اکالی دل والے بدترین قسم کے متعصب سکھ ہوتے ہیں، بالکل پاگلوں کی طرح، ہر وقت کرپان گلے میں رکھتے، ایک چھوٹا سا قلعہ۔ لیکن مجھے جس بات سے پریشانی ہوئی کہ میں اس کھوج میں لگا رہا کہ یہ آخر اس کی اجازت کیسے تھی، پتا تھا کہ عنقریب فسادات ہونے والے ہیں، تو اس میں صاف لکھا ہے اے حمید نے کہ اس کی اجازت ماشاءاللہ سکندر حجاز نے دی تھی، کسی اور نے نہیں، سکندر حجاز نے، وہ وزیر اعظم تھا پنجاب کا۔ اسے بڑے گہرے زخم ہیں جو اپنوں نے لگائے ہیں۔ شوری مرحوم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ناقدو اپنے کیے پر بھی کبھی سوچو گے، تم نے خاروں کے عوض سر و سمن بیچے ہیں، اور تم نے تاریخ کے چہرے میں سنا گاڑی ہے، تم نے بے گور شہیدوں کے کفن بیچے۔ یہ جو کہ پرویز مشرف نے کیا نا، اس سے بہت پہلے یہ لوگ کر چکے ہیں۔
اور رہی سے ہی قسم پرویز مشرف نکال دی، اس کو قسم رہ گئی، یہ تو آج نکل رہی ہے یا اس سے پہلے پیپل پارٹی کے دور میں نکل گئی. یعنی وہ لوگ جو وہاں جرنیل وہ بنتے ہیں جو وہاں سے تیار ہو کے آتے ہیں. حکومت ان کو ملتی ہے خاص طور پاکستان کی جن کا وہاں سے منظوری آتی ہے امریکہ سے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جو خارجہ پالیسی ہمیں دی گئی تھی اس میں فرمایا گیا تھا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کہا یہود پر کبھی اعتماد نہ کرنا، اور ساتھ اس کے نصارہ کا بھی ذکر کیا. کہا ان سے کبھی ان کی نجی مجلسوں میں بیٹھ کے دیکھو نا تو تم دیکھو گے کہ ان کے منہوں سے تمہاری دشمنی ابل رہی ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو رہی ہے دشمنی ان کے منہوں سے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جس سے ان کے سینے کھول رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. کہ ان کے سینوں میں تو تمہاری دشمنی جس طرح کھول رہی ہے نا، اور جس کو چھپائے ہوئے ہیں، کہا اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی اطلاع ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غزہ میں اسرائیل اسی ظالم حکومت نے جس پر کبھی شرارے پھوٹے تھے اللہ کے، اور جس پر کبھی ذلت اور مسکن کی پھٹکار ماری گئی تھی، اسی کو جب حکومت، اسے قرآن کریم نے یہ کہا تھا. ممکن ہے آپ کے پڑھے لکھے لوگوں کو کبھی اشتباہ ہو اس میں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان پر ذلت اور مسکن کی پھٹکار ماری گئی تو ان کو حکومت کیسے مل گئی. قرآن کریم میں واضح طور پر چوتھے پارے میں آیت موجود ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت کی پھٹکار ماری گئی جہاں بھی یہ پائے جائے. ہاں الا بحبل من اللہ، اس ذلت سے صرف ایک صورت میں بچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یعنی مسلمان ہو جائے. پھر ظاہر ان کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہوگی، یہودیت تو ختم ہو جائے گی. اور اگر یہ مسلمان نہ ہو تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حبل من الناس، یہ لوگوں کی رسی پکڑ لیں، یعنی ان کا شیلٹر میں لے لیں، ان کی پناہ میں آ جائے. آج جو اسرائیل ہے وہ چاہے کچھ بھی کرے، ماشاءاللہ امریکہ کا وزیر خارجہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے پشت پر کھڑے. یعنی یہ امریکہ وہ ہے کہ اگر کوئی مچھلی باہر رہ جائے نا ریتلے علاقے پر تو پورے ملک میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ ہاں ویر مچھلی باہر رہ گئی ہے، اس کو اندر بھیجو وہ کہیں مر نہ جائے. یعنی ہر ذی نفس سے اتنی ہمدردی ہے انہیں. لیکن کیا یہ ہمدردی ان کے عراق میں بھی دکھائی ہے، شام میں بھی، افغانستان میں بھی؟ ہماری عافیہ ان کی قید میں ہے. ان بدماشوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ کوئی شریف لڑکی کو برداشت کرتا ہے اس طرح ان کے نکاح ان کے حوالے کر کے؟ یعنی آپ تو ایک ایسی قوم ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت ظالم آدمی تھا حجاج بن یوسف، لیکن زبیر جب اس کو خط لے کے پہنچانا اور جا کر اسے یہ کہا کہ پہلے تو زبانی ناہید تھی یہاں جو گرفتار ہوئی ہے راجہ داہر کے آدمی نے اس کو پکڑا، اور اس نے خط اپنے خون سے لکھا. انہوں نے کہا جا کر حجاج بن یوسف سے پہلے زبانی کہنا کہ وہاں لوگوں نے راجہ داہر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا، میرا باپ بھی ان کے قبضے میں ہے، اللہ جانے اور وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، اور بھی کئی لوگ ان کے قبضے میں ہیں. میں وہاں سے بچ کر میرے کو ساتھی ہم ایک پرانے قلعے میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور دشمن کو بھی پتہ نہیں چل سکا. تم ہماری عزتیں بچاؤ، ہم صرف آپ سے عزت مانگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ حجاج بن یوسف سے آ کر پوری تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا جوان میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ جتنا ہمارا شمالی علاقہ، یہ جو شمالی ریاستیں ہیں ازبکستان اور یہ 6 ریاستیں، کہ ان میں قتیبہ بن مسلم باہری وہ ساری فوجوں کو وہاں لے کر وہاں جنگ چھیڑ چکا ہے. اب میں ان کو واپس بلانے سے رہا تو میں ایک نیا محاذ کیسے کھول دوں؟ میرے پاس فوج ہی نہیں ہے. اور تم اگر ولید بن عبد الملک جو امیر المومنین ان کے پاس بھی جاؤ تو وہ بھی تم میرے پاس بھیجیں گے کہ وہ گورنر ہے، وہ شاید کچھ کر سکے، لیکن میں تو کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا میں گورنر ہوتے ہوئے میں جانتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب انہیں دیکھا کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو تب اس نے وہ خط نکال کے دیا جو خون سے لکھا ہوا تھا. اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ اے حجاج، تم آج 1000 انکار کرو لیکن قیامت کے دن
جب اللہ کی بارگاہ میں عدالت لگی ہوگی نا، میں تمہارا دامن پڑھ کے کھینچوں گی اور یہ کہوں گی کہ میری عزت خطرے میں تھی، تو نے میری عزت کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ بتا تو قیامت کا جواب دے دے گا۔ اس نے جب یہ بات کہی، یہ لکھی، جب اس نے بات پڑھی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، خنجر نکال لیا اس نے اپنے جو دائیں طرف لٹک رہا تھا، اور دیوار کے ساتھ سندھ کا نقشہ لگا ہوا تھا، ٹہلتا ہوا اس نقشے کو دیکھنے لگا، اور جا کر راجہ داہر جہاں کراچی کا یہ نقشہ ہے، اس میں خنجر گاڑ دیا اس نے، کہا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، حالانکہ کوئی سپاہی اس کے پاس نہیں۔ اس نے اپنے یہ اس کا داماد تھا محمد بن قاسم، نوعمر لڑکا تھا، اس نے کہا تم جاؤ اور جا کے تقریر کرو جامع مسجد میں، اور لوگ مجھے گمان ہے اور یقین ہے لوگوں کا کہ وہ ضرور جانے دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ 11,000 کی فوج لے کر یہاں سے نکلا جابری یوسف، صرف 11,000، اور اس کے بعد جیسے تاریخ بدلی ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور پرانے قلعے سے بالآخر اس نے اس ناہید کو نکالا۔ اس کا باپ زندہ مرا، اگر زندہ مل گیا، لیکن وہ ایک کا تعاقب کرتے ہوئے بالآخر زخموں سے چونکہ چوٹ تھا تو بالآخر گر کے مر گیا، لیکن اس نے اس کی عزت بچا لی جس نے عزت کا واسطہ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں تم کبھی عافیہ کی عزت کے بارے میں کبھی سوچتے ہو؟ یہ جو فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، ان کی مائیں مر رہی ہیں، ان کی بہنیں مر رہی ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ کمبخت، یہ ظالم لوگ، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، معمولی اسلحہ ہے پرانے قسم کا، ان کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے، جہاز ان پر بمباری کر رہے ہیں، اور اسلحہ بے تحاشا ان پر برس رہا ہے، بارود پھینکا جا رہا ہے، اور کئی دنوں سے پتہ نہیں وہ زندہ کیسے ہیں۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آخر ان کو امداد کہاں سے پہنچتی ہے؟ امداد خاک پہنچے گی کوئی؟ آپ اندازہ کریں کہ دشمنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے سو کر رہا ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں خدا کے لیے مصریوں تم وہ پھاٹک ہی کھول دو جیسے پہلے مرسی نے کھولا تھا، کہ وہ جب ان کو جہاں کو نازک حالات ہو جائیں یہاں سے نکل کر وہ اپنے مصر میں آ جائیں۔ ہم نے بھی تو افغانستان کو پناہ دی تھی 50 لاکھ، وہ تو 50 لاکھ بھی نہیں ہیں سارے، تو تم ان کو پناہ نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے پوری طرح پھاٹک بند کیا ہوا ہے، اس لیے کہ پہلی حکومت کا تختہ الٹ چکے، اب ظاہر ان کی حکومت ان کی گماشتہ ہے۔ وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، سعودی عرب، قطر، یہ ساری خلیجی ریاستیں، ایران، یہ ساری حکومتیں صرف اس لیے خاموشی اور چپ اور گنگنیاں ڈالے ہوئے منہ میں، اور کسی نے ایک جملہ تک نہیں کہا ان کے حق میں۔ مسلمانوں کبھی یہ بھی کبھی سنا آج تک کہ مسلمان سے اتنا بیگانہ ہو جاتا؟ حضور نے کہا کہ انما المؤمنون کالبنیان، مسلمان تو ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، لیکن یہ اینٹیں سو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد، مسلمان تو ایک آدمی کی مانند ہے، اشتکا بعضہ اشتکا کلو، اگر ان میں سے ایک جوڑ کو تکلیف پہنچتی ہے نا پورا جسم بے خواب ہو جاتا۔ تو ہم کہاں ہیں آخر؟ یعنی وہ لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کی جانیں نکل رہی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری حکومت نے لے دے کی زمانی کلامی ایک آدھ بیان دیا تھا، اور اگر کوئی مدد کر رہا ہے تھوڑی بہت وہ صرف ترکی کر رہا ہے، ورنہ پورا عالم اسلام خاموش ہے۔ مسلمانوں یہ خاموشی بڑی مہنگی پڑے گی۔ قرآن کریم بار بار کہتا مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ دہائی دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کسی کو تو ہمارا خیر خواہ بنا کے بھیج اور کوئی ہمارا مددگار بن کے آئے۔ کہا وہ بالکل اس طرح دہائیاں دے رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ہم کبھی تعلق قادری سے لڑ رہے ہیں، کبھی عمران خان سے لڑ رہے ہیں، اب بتائیے یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ یا انقلاب لا جائے کس بنیاد پر؟ آپ کون سا اسلامی انقلاب لا رہے ہیں؟ عمران خان کو تب چڑھا وہ کس بات کا؟ صرف اس کی کہ میں وزیر اعظم نہیں بنا، اس کو بنا دیا گیا۔ یعنی آپس کی اقتدار جنگ زرگری ہے جو ہو رہی ہے، اقتدار ہے جس کے کھینچا تانی جاری ہے، لیکن جو ہمارے سر پر جو دشمن تلا کھڑا ہے، انڈیا دیکھ لو کتنا بڑا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہماری پیٹھیں چل رہی ہیں۔ کس بات کا رونا رویا جائے؟
اقبال نے، میں پھر وہی شعر پہلے ہی پڑھے تھے ابھی پڑھتا ہوں، وقت ختم ہو گیا ہے، انہیں کہا تھا ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ ایرانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، تیرے علم محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔